حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے چھوڑتے نہ۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آج قرض کی رقم ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کسی سوالی نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ رحمۃ اللہ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ ہون ہی ہون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بیروی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ حبیب، سود ہو رہا ہے، اگر ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل میں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ رونے لگے اور کہا اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اسی طرح عبادت کرتے ہوئے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضروریات کیسے پوری کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا کام پہ جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو واپس گھر آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا صحیح ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دے دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی گھر جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ رحمۃ اللہ کو دیکھتے ہی بول اٹھی یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق کی دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق کرنا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔